تو آگاہ نہیں کیا کسی کو اس کی موت کے بارے میں سوائے زمین کے ایک کیڑے کو تأکل من سأتہ، جو کھاتا رہا، گھن کی طرح کھاتا رہا اس کی عصا کو۔ اب یہ جو روایات میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ وہ کوئی بڑی عبادت تعمیر کروا رہے تھے جنات سے، اور خود بھی وہاں پر گویا کہ سپروائز کر رہے تھے اسے کھڑے ہو کر، اور ایک لکڑی کا عصا تھا، اس کے ٹیک لگا کر وہ کھڑے تھے اسی عالم میں، اور وہ شیشے کا کوئی کمرہ تھا جس کے اندر وہ تھے، خود محفوظ تھے۔ اسی عالم میں جو ہے ان کی موت کا وقت آ گیا، اور فرشتہ جو ہے وہ روح قبض کر کے لے گیا، اور وہ کھڑے کے کھڑے ہیں۔ جنات کو معلوم نہیں ہو سکا، اور وہ اپنے کام میں لگے ہوئے خدمت کر رہے ہیں جو ڈیوٹی ان کو دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ دیمک جو ہے وہ اس کو کھاتی گئی ہے، اس عصا کو چٹ کر گئی، اور اس کی وجہ سے وہ کمزور ہو کر وہ لکڑی ڈھہ گئی، اور ظاہر بات ہے وہ جو ڈیڈ باڈی تھی ان کی وہ بھی زمین پر گر پڑی۔ تب انہیں پتہ لگا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، اور ہم جو ہے کس طریقے سے یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں اور ہم جوتے رہے کام میں، اور یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ فلما خر، تو جب وہ گر پڑے، دیمک کھا گئی ان کے عصا کو اور وہ گر پڑے۔ تبینت الجن ولو كانوا يعلمون الغیب، تب یہ بات جنوں پر کھل گئی کہ اگر ان کو بھی غیب کی خبر ہوتی، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یہاں سے یہ بات پتہ لگ گئی کہ جنوں کو بھی غیب کا علم ہے کوئی نہیں۔ لقد كان لسبع فی مسکنہم آیہ، یقیناً اہل سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں بڑی نشانی موجود تھی۔ یہاں سے تذکرہ شروع ہوتا ہے قوم سبا کا۔ یہ یمن کے علاقے میں ایک بہت بڑی تہذیب تھی اس زمانے میں، سبا کے نام سے، اور بہت ہی خوشحال علاقہ تھا، بہت زرخیز، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے انہیں فراوانی عطا کی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغات کے دو طویل سلسلے تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ سبا کا جو دارالحکومت تھا وہ معارب ایک شہر ہے، اور وہاں انہوں نے ڈیم بنایا تھا ایک، اور ڈیم کی وجہ سے جو اریگیشن ہوئی ہے تو وہ سد معارب کہتے ہیں، وہ دیوار کھڑی کی انہوں نے دونوں پہاڑی سلسلوں کے درمیان، بالکل جیسے ڈیم آج کل بنتا ہے، بیچ میں جو ہے دیوار کھڑی کر دی گئی، اور پھر اس سے جو اریگیشن کی ہے تو صحراؤں کو انہوں نے گلزار میں تبدیل کر دیا۔ تو دونوں سائڈز پر باغات تھے، داہنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر ادا کرو، اس کا احسان مانو۔ بلدۃ طیبۃ، شہر بھی بہت صاف ستھرا اور سرسبز تھا، ورب غفور، اور رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے۔ تو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور رب کا شکر ادا کرو، تو اس کی نعمتیں جو ہیں وہاں پر بھی تمہیں میسر ہوں گی۔ فَأَعْرَضُوا، اب انہوں نے اعراض کیا، یعنی ناشکری کی روش اختیار کی۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان کے اوپر بند کا سیلاب بھیج دیا، یعنی وہ بند ٹوٹ گیا، اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ تباہی آئی ہوگی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، سرسبز شاداب باغات جو تھے دو، ان کی جگہ انہیں وہ ایسے باغات دے دیے کہ جن میں بد مزہ پھل والے درخت تھے، کسیلے اور جھاؤ کی کچھ جھاڑیاں تھیں اور کچھ بیری کے درخت تھے۔ یعنی اب جھاڑ جھنکاڑ ہے، جہاں بہترین وہاں عمدہ قسم کے درخت ہیں، پھل ہیں، خوشبودار پودے ہیں، جھاڑیاں ہیں، ان کی جگہ اب صرف جھاڑ جھنکاڑ رہ گیا اور کچھ جنگلی بیری کے جو ہیں وہ کانٹوں والے درخت۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی ناشکری پر۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، اور یہ بدلہ ہم ناشکروں ہی کو دیا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان کے درمیان اور وہ بستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے، جس بستی کو اللہ نے بہت بابرکت بنایا ہے، اس کے درمیان ہم نے رکھ دی تھی قُرًى ظَاهِرَةً، ایسی بستیاں جو ظاہر تھیں، بالکل رستے پر تھیں، شاہراہ پر تھیں۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کے درمیان سفر کی منزلیں بھی ٹھہرا دی تھی۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے شام تک، یمن سے شام تک جو تجارتی شاہراہ تھی، اس پہ وہ بہت آباد تھی اور بہت محفوظ راستہ تھا اس وقت، اس پر
اتنے فاصلے پر آبادیاں یا سرائے تھے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کہ قافلے آرام سے جا سکیں، ٹھہر سکیں، کوئی انہیں اندیشہ نہ ہو۔ سروس ایریاز جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بنا دیے ہوں گے انہوں نے بھی۔ تو یہ جو ہے ایک بہترین اللہ کی طرف سے ان پر احسان تھا۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اور ہم نے ان سے کہا کہ راتوں اور دنوں میں سفر کرو امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بغیر کسی اندیشے کے۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، تو کہنے لگے کہ پروردگار ہمارے ان سفروں میں فاصلہ بڑھا دے، دور کر دے، دوری ڈال دے۔ یعنی یا تو ان کی کوئی طبیعت میں زیادہ ایڈونچرزم تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سہولیات جو ہیں یہ تو بہت آسان ہو گیا سفر، اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حرکتیں وہ شروع کر دیں کہ گویا وہ ان نعمتوں کے مستحق نہیں ہیں، تو گویا وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ اب یہ جو سہولتیں تو نے ہمیں دی ہیں اس کو چھین لے۔ تو یہ دونوں ہی امکانات ہیں۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، تو ہم نے انہیں قصہ پارینہ کر دیا، افسانہ بنا دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ان کو بالکل تتر بتر کر چھوڑا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے کہ جو صبر کرنے والا اور شکر بجا لانے والا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنا وہ گمان، وہ جو اس نے کہا تھا کہ پروردگار تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، تو واقعتاً ابلیس کا یہ گمان انہوں نے سچ کر دکھایا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور انہوں نے ناشکری دکھائی۔ فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے شیطان کی پیروی کی۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے تھوڑے سے جو ان میں صاحب ایمان تھے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، اور شیطان کو ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، مگر یہ کہ ہم ممیز کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو آخرت کے بارے میں شک اور شبہ میں گرفتار ہیں۔ یعنی شیطان کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ فتنہ آزمائش لاتا ہے اس سے چھانٹی ہو جاتی ہے کہ کون آخرت کو ماننے والے ہیں اور کون ہیں کہ جو آخرت کا انکار اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر محافظ ہے، نگران ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہیے کہ پکارو ان ہستیوں کو جن کو تم گمان کرتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے سوا اختیار رکھنے والی ہیں۔ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وہ اختیار نہیں رکھتے ایک ذرہ برابر آسمانوں میں اور نہ زمین میں، کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ، اور آسمان اور زمین میں ان کا کوئی ساجھا نہیں ہے، کوئی شراکت نہیں اللہ کے ساتھ، کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے اختیارات کی۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ہی کوئی ان میں سے وہ ہے کہ جو اللہ کے مددگار ہوں اس کاروبار حکومت کو چلانے میں۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے ہاں کوئی سفارش کارگر نہ ہوگی مگر اس کے لیے کہ جسے وہ اجازت دے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے فرشتوں کا، وہ فرشتے جو اللہ کے احکامات سنتے ہیں اور پھر انہیں نافذ کرنے پر مامور ہیں، لیکن جب اللہ کوئی احکامات نازل فرماتا ہے تو اتنی ہیبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے کہ وہ پوری طرح سن بھی نہیں پاتے۔ ان کی کیفیت یہاں پر درج ہوئی ہے کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، تو یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے وہ گھبراہٹ، وہ دہشت، وہ ہیبت اللہ کی دور ہوتی ہے۔ قالوا ماذا قال ربکم، تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا۔ قالوا الحق، اور پھر انہیں جواب ملتا ہے کہ حق بات تھی، جو بھی تھی بالکل درست بات تھی۔ وهو العلی الکبیر، اور وہ نہایت عالی مقام ہے اور بہت بڑا ہے، عظیم۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ قل اللہ، اور انہیں بتا دیجئے کہ رازق تو صرف اللہ ہی ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور دیکھو یا تو ہم اور یا تم یا تو راہ راست پر ہیں اور یا پھر کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ہم میں سے ایک راہ حق پر ہے اور ایک جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہے۔ ظاہر بات ہے دونوں بیک وقت تو حق پر نہیں ہو سکتے جب دونوں کے نقطہ نظر زمین آسمان کا فرق ہے۔ قُل لَا